روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے، میں نے پہلی آیت وہی پڑھی آپ کے سامنے، لعلکم تتقون، کیا سکھا رہا ہے؟ تقوی۔ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارے روزے سے ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے۔ بے شمار چہرے ایسے ہیں میرے سامنے، شیخ تقوی کسے بولتے ہیں؟ الوقایۃ من عذاب اللہ، اللہ سے بچنے کا طریقہ، اللہ نے جو حکم دیا اسے کرنا، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رکنا، یہی تقوی ہے۔ روزے سے ہمیں تقوی سیکھنا۔ پہلی چیز وقت کی قلت ہے، دوسری چیز روزہ ہمیں اطاعت سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ اطاعت۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، جیسے ہی وقت ہو جائے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے 1 منٹ تاخیر نہیں ہوگی۔ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا، جی جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، 2 منٹ 3 منٹ کا انتظار نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے علی الفور جو افطاری کریں گے، تب تک میری امت خیر پہ باقی رہے گی۔ اس لیے کہ نبی کے حکم پہ چل رہی ہے۔ ہم احتیاط برتنے والوں میں سے نہیں ہیں، احتیاط برتنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم نبی کے قول پر عمل کرنے والوں میں سے ہیں۔ نبی نے یہ بھی کہا آخر کرو، سحری لاش تک لے کر جاؤ۔ ایسا نہیں کہ رات میں سونے سے پہلے دبا کے کھا کے سو جاؤ اور سحری جو ہے اٹھو، بس نہیں، سحری کو آخر تک لے کر جاؤ۔ کتنی آخر تک؟ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی سحری اور اقامت، نماز کھڑنے کے لیے اقامت ہوتی نہیں، اس کے بیچ میں صرف 50 آیتوں کا فاصلہ ہوتا۔ 50 آیتن۔ خوش نصیب ہیں حضرت انس جنہوں نے نبی کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ انس ابن مالک نے کہتے ہیں اتنی لاش تک، آخری وقت تک اطاعت ہے۔ صبح شام روزے میں ہمیں اطاعت سکھائی جاتی ہے۔ ایک دعا ہم پڑھتے تھے، ہمیں بتایا گیا وہ دعا صحیح نہیں ہے، ہم نے فوراً چھوڑ دیا۔ نہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا ہم کو سکھایا جاتا تھا یہ دعا پڑھیے، بتایا گیا یہ دعا ضعیف ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر ہمیں بتایا گیا بسم اللہ بول کر افطار کیجئے، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہم نے اطاعت مان لی، ہمارے ابا کرتے تھے اس لیے نہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ روزہ ہمیں اطاعت سکھاتا ہے۔ تیسری چیز روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نفس پہ کنٹرول سکھاتا ہے۔ نفس پہ کنٹرول۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، جس میں شادی کی طاقت ہے شادی کر لو۔ اگر شادی کی طاقت، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پالنے کی طاقت نہیں ہے، اور تم شادی کرنا چاہتے ہو اور کنٹرول کرنا چاہتے ہو اپنے آپ پہ، سمجھ گئے ہوں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولنا چاہتے ہیں۔ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہتے